میرے گھر والے تیجے 40ویں کے قائل ہیں مگر واحد میں نہیں ہوں، تو اگرچہ میرے خاندان میں سے کسی کی میت ہو جاتی ہے تو میں کیا کروں؟ میت کا کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں؟ اور اس کا کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ لوگ صدقہ زکوٰۃ کے طور پر بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ کے ہاں جب کسی کی میت ہو جائے تو آپ تعزیت کے لیے جائیں، اگر آپ سفر کر کے گئے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے آپ کو اور اس دوران کھانا آ جائے تو کھا لیں، آپ کھانے کا ٹائم ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو تعزیت کریں، 3 دعائیں دیں ان کو، اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک، یہ 3 دعائیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ 3 الفاظ کہہ دیں کہ اللہ اس غم پہ آپ کے اجر کو بڑھا دے، اور احسن عزاءک، اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے، اور میت کی مغفرت کرے۔ یہ الفاظ کہیں، تھوڑا ہاتھ رکھا، تسلی دی اور پتلی گلی سے نکل لیے، بس۔ ہاں کھانے کا ٹائم تھا، بھوک لگ رہی تھی، اور سفر بھی، گھر بھی قریب نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہمارے رشتہ دار کا ملیر میں انتقال ہو گیا، تو اب وہاں ملیر میں آدمی اتنی دور جائے، بھوک لگ رہی ہو، پھر ہم کفن دفن میں بھی تھے، جنازہ پڑھ کے دفن دے کے آئے، تو مجھے لگ رہا تھا اگلا جنازہ ہمارا ہوگا اگر ہمیں کھانا نہیں ملا۔ تو ان لوگوں نے، کہیں اڑوس پڑوس والوں نے جو بھی میت کے لواحقین آئے ہوئے تھے ان کے لیے کھانے کا انتظام کر لیا۔ تو یہ ضرورت ہے، اس کا میت والا کھانا یہ کھانا نہیں کہلائے گا۔ دور سے رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں نا میت کو دفنانے کے لیے، تو میت کے گھر والوں کو نہیں چاہیے بلکہ اڑوس پڑوس والوں کو چاہیے ان دور کے رشتہ داروں کے لیے کھانا پکا دیں۔ یہ میت کے ایصال ثواب والا کھانا نہیں ہوتا، یہ کھانا ہوتا ہے جو اتنی دور سے بیچارے آئے ہیں، ان کا کیا جرم ہے؟ انہوں نے تھوڑی مارا ہے کہ ان سے کھانا چھین رہے ہو آپ، وہ تو زندہ ہے نا، ان کو کھلاؤ، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک بھاری آدمی کا انتقال ہو گیا تو کوئی اس کو کندھا ہی نہیں دے رہا، وہ بہت بیچارہ وزنی تھا، چارپائی اتنی بھاری تھی۔ تو اب وہ میت کا بیٹا کہتا ہے یار کندھا، تو جس کو بولتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے تھوڑی مارا ہے، ہم نے تھوڑی مارا ہے جو ہم کندھا دلوا رہے ہیں بھائی۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے تعزیت کے لیے آئے دور دور سے، کہیں جا نہیں سکتے، اتنا بڑا کراؤڈ کہیں ہوٹل میں بھی نہیں جا سکتا، تو اڑوس پڑوس کے ذمے ہے کہ وہ میت والوں کے کھانے کا بھی انتظام کریں اور ان کے جو ریلیٹیو ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کریں۔ تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو تیجے 40ویں کے نام پہ یا میت کے ثواب، ایصال ثواب کے نام پہ جو دیگیں پک رہی ہوتی ہیں، یہ بدعت ہے۔ اس لیے کہ کھانا پکانا، کھانا کھلانا یہ خوشیوں کے موقع پہ ہے، یہ غموں کے موقع پہ نہیں ہے، کوئی سینس ہی نہیں بنتی اس کی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں پھر سنا دوں، نئے نئے لوگ آتے ہیں، پرانا واقعہ ہے، بہت دفعہ ایک آدمی اسی طرح اس نے یہ بدعتیں چھوڑ دیں، اس کے ابا کا انتقال ہوا ایک تو میرا گلا بہت بیٹھ گیا یار، اس کے ابا کا انتقال ہوا، اس نے کہا نہ میں تیجا کروں گا نہ میں 40واں، میں لوگوں کو کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ لوگوں نے فوراً کہہ دیا وہاں بڑا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کوئی فاتحہ واتحہ دلوا نہیں رہا ہے، مردود۔ اس کو اتنے تانے دیے، یہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا کہ یار چلو اب کرتا ہوں، کھلاتا ہوں۔ تیجے پہ اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، چلو جی آ جاؤ بھائی، سب لوگ آ گئے۔ اس کو افسوس تھا اپنے باپ کے مرنے کا، غم بہت تھا اس کو، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو مرغا کھلائے۔ اب آپ کو پتا ہے تیجے پہ دال وال کوئی نہیں کھلاتا، پکتے مرغے ہی ہیں۔ اور عجیب بات ہے، تیجے 40ویں کا کھانا مزے کا بہت ہوتا ہے۔ ہم بچپن میں کھاتے تھے، اللہ معاف فرمائے، توبہ کر لی ہم نے، ہمیں اس وقت کیا صحیح غلط کا، ہمارے گھر میں کبھی نہیں ہوئے تیجے 40ویں کے کھانے، ہمارے والد صاحب تو بہت خلاف تھے ان چیزوں کے، والد بھی، دادی تو ہماری کھاتی نہیں تھیں مردوں کے کھانے، وہ کہتی پتہ نہیں یہ لوگوں کے پیٹ میں اترتے کیسے ہیں مردوں کے کھانے۔ تو مظاہر علوم سے تعلق تھا نا، دیوبند کا مدرسہ اور مظاہر علوم قریب قریب تھے، تو ان میں یہ اثرات آئے ہوئے تھے کہ تیجے 40ویں یہ کھانے نہیں کھانے ہیں۔ خیر ہم بچے تھے، ہم کنڈے بھی پھوڑے ہیں ہم نے، اللہ معاف فرمائے، کنڈے ہوتے ہیں نا کنڈے، وہ بھی پھوڑے ہیں۔ ایک کنڈا مجھے یاد بھی ہے، جب میں پھوڑ رہا تھا، کھانا کھا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یہ کیا ہے، تو کسی نے کہا کنڈا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا ہوتا کیا، ہم نے کہا کھا لو، بڑے ہو کے تحقیق کریں گے کہ کیا تھا یہ۔ اچھا خیر، تو اس نے کیا کیا، دیگ پکوا کے لوگوں کو بٹھا دیا، مرغے بوٹیاں ووٹیاں، لوگوں نے ایک دم لیگ پیس نکالے اور قریب جیسے ہی لے کر گئے ہیں، اس نے کہا 1 منٹ میری بات سن لو کائنڈلی ایک دفعہ۔ اس نے کہا جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی، تو کھائیں لیکن کچھ شرم تو دلاؤ نا ان کو۔ اس نے کہا ایک دم اسٹاپ، سب رک گئے نا، یہاں اسٹائل دیکھ رہے ہیں، یہاں کے رک گئے۔ اس نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں غم سے مرا جا رہا ہوں،
خدا کی قسم میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا اور تم لوگ میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. دوبارہ ایک دفعہ میں یہ مزہ نہیں آتا, ایک دفعہ میں مزہ نہیں آتا. اس نے کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, غم سے میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا اور تم لوگ میرے ہی گھر پہ مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. لوگوں نے کہا کمبخت, تو نے ہمیں بسم اللہ کے قابل چھوڑا کہاں ہے؟ اس نے کہا کھلا رہے ہو تو آر تو دلاؤ نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, پرانا زمانہ تھا, لوگوں کو غیرت آ گئی. اب اگر آپ کہیں نا تم مردوں کی میت کے گھر مردے کا کھانا کھانے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کہیں گے نہیں آتی, بسم اللہ کر کے پھر بھی کھائیں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر یہ ہاتھ لے جا کے بوٹی چھیننے کی کوشش کرے گا تو گوشت بوٹی کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی چبا ڈالے گا, وہ ہاتھ بھی کھا جائے گا, چھوڑے گا نہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اسلام میں کھانا پینا سنت نہیں ہے, روزے رکھنا سنت ہے. روزے رکھنے والے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ, منہ کو لگام ہی نہیں ہے. روزے رکھو, روزوں کی عادت ڈالو, صحت بھی اچھی ہوگی, کانفیڈنس پیدا ہوگا, خواہشات پہ غلبہ حاصل ہوگا. ہمارے نبی تو ایک ٹائم کھایا ایک ٹائم نہ کھا کھا کے جب روزے رکھو گے نا یا کم کھاؤ گے تو اچھا کھاؤ گے, ہضم ہوگا. میں کل کسی کو کوئی میرے پاس نوجوان آیا, لوگ مجھے سمجھتے ہیں میرے پاس صحت کی بہت ساری ٹپس ہیں, 4 شادیاں نا, سمجھتے پتہ نہیں کیا ٹپس ہیں یہ. کوئی ایسی ٹپس نہیں, نارمل کوئی پراٹھے پھوٹ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم. لیکن بہرحال نالج تھوڑی بہت ڈاکٹروں کے ساتھ حکیموں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے, دوستیاں تو سب سے ہی ہیں. تو کل ایک نوجوان آیا, کہنے لگے یار مفتی صاحب کوئی صحت کی ٹپس بتاؤ یار, کوئی خاندانی سی. میں نے کہا 4 انڈے ہاف بوائل روزانہ خوراک کا حصہ بنا لو. اس نے کہا 4 انڈے مفتی صاحب کون ہضم کرے گا؟ میں نے کہا جب کم کھاؤ گے نا تو 4 انڈے ہضم, ایک ٹائم پہ نہیں میں کہہ رہا 4 انڈے, صبح 2 انڈے کھا لیے اور 2 رات کو کھا لیے ہاف بوائل, اور دیسی انڈا کھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. کہہ رہے ہضم نہیں ہوتا. میں نے کہا ہضم اس لیے نہیں ہو رہا کہ میدے میں اسپیس ہی نہیں ہے نا. سارے کھانچے کیا ہوتے ہیں, ہر چیز کی ایک اللہ نے لمٹ رکھی ہے, صلاحیت رکھی ہے. آپ غلط چیزیں اتنی کھا لیتے ہو کہ زیتون کا تیل ہضم کرنے کی اب صلاحیت نہیں رہتی, دیسی گھی ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی. تو وہ کم کرو کھانا, پھر یہ دیکھو 4 انڈے ہضم ہو جائیں گے, بڑے آرام سے ہضم ہو جائیں گے. اور انڈا یعنی یوں سمجھو کہ ایسا خوراک کا خزانہ ہے نا انڈا, یعنی انڈے میں اتنی طاقت ہے, سب کچھ ہے انڈے کے اندر. جو انڈا کھائے گا اس میں شاید کسی چیز کی کمی نہ ہو, اتنی چیزیں اللہ نے انڈے میں رکھی ہوئی ہیں. اور اس کو لوگ لفٹ بولو نہیں کراتے. کھاتے بھی انڈا گھوٹالا بنا کے, جب انڈے کی ایسی کی تیسی ہو جائے, بچے ہی کچھ نہیں, اس گھوٹالے بنا کے نا انڈا بھی کہتا بس کر یار تھوڑا کم گھوٹالا لگا. اس لیے ہاف بوائل یا ہاف فرائی بھی ہلکا, بلکہ تیل میں فرائی نہ کرو, تیل سے بڑا بیڑا غرق ہوتا ہے چیزوں کا. تو انڈا بہت زبردست چیز اللہ نے دی ہوئی ہے. غریب یعنی کوئی مہنگا بھی نہیں ہے, غریب بھی کھا سکتا ہے, اور اس میں بہت زیادہ اللہ نے طاقت قوت رکھی ہے. اس میں جو فیٹ ہے نا انڈے کی زردی میں, وہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. وہ فیٹ HDL ہے, اچھا والا کولیسٹرول ہے. پہلے ڈاکٹر منع کرتے تھے انڈے کی زردی نہ کھاؤ, تو انڈے کی زردی کھاؤ آپ, انڈے کھاؤ, زردی سفیدی دونوں چیزیں. پھر آپ ڈرائی فروٹ کھاؤ. لوگ فوراً کہتے ہیں ڈرائی فروٹ تو بہت مہنگا ہے. جو آپ پھوڑ رہے ہو نا صبح شام, جو خوراکیں بریانیاں اور نہاریاں, کبھی کبھار ہم بھی پھوڑ رہے ہوتے ہیں, پھوڑ لیں کوئی حرج نہیں ہے. روزانہ ڈیلی کا معمول اتنا کھانے کا نہ بنائیں آپ. پھوڑنے کے لیے ایک ٹائم رکھیں, 24 گھنٹے میں ایک ٹائم پھوڑنا ہے, باقی کھانا ہی نہیں ہے. باقی نہیں زیادہ کھائیں, یہ بہت نقصان دہ کھانا زیادہ. روٹی چاول جو بھر بھر کے پھوڑ رہے ہیں, بہت صحیح چلتا ہے آدمی. میں نے کل کھانا کھایا ہے 10 بجے, سمجھ رہے ہو, اور پھر ابھی تک نہیں کھایا. فٹ فاٹ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا؟ کیا ہو گیا بھائی, آپ سمجھ رہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ خدا کی قسم میں نے کل رات 10 بجے کھانا کھایا ہے, اچھا کھایا پیٹ بھر کے. اس کے بعد اب تک سے کھانا نہیں کھایا اب تک. آپ کو پھر کیا کھایا, چل کیسے رہے ہو؟ ابھی میں نے بیان سے پہلے میرا خیال ہے 4-5 کھجوریں کھائی ہیں, اور لیمن, اور جو میرا وہ نہیں دیسی شہد جو میں نے چھتے کا نکالا تھا اس کا شربت پیا ہے. فٹ فاٹ ہوں کہ نہیں, کوئی مجھے ویکنیس محسوس نہیں ہو رہی, کوئی بیان میں کمزوری محسوس نہیں ہو رہی. 1-1.5 گھنٹے کا بیان کر کے میں گھر گیا ہوں تو اسی شربت کے 2 گھونٹ پی کے آیا ہوں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھ میں آئے گی, رہنے دو, پھوڑو طبیعت سے. ایک دن دھماکے کے ساتھ کیا ہو جاؤ گے, انتقال ہو جائے گا. انتقال تو ہمارا بھی ہو سکتا ہے, موت کا تو اللہ ہی جب جانے. بیٹھے بیٹھے اچھا بھلے صحت مند لوگ مر جاتے ہیں.
لیکن اتنا کھانا اللہ کی قسم ہماری صحت کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے جتنا ہم کھا رہے ہیں. پرسوں میں کسی دعوت میں تھا, میں نے طبیعت سے پھوڑا نا, تو انہوں نے کہا مصعب آپ تو بہت کھا رہے ہو. میں نے کہا 24 گھنٹے میں اب کھایا میں نے, اب بتا زیادہ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا. کہہ رہا بہت کم کھایا. پھر تو آپ نے 24 گھنٹے تو نہیں, صبح ناشتہ کیا تھا میں نے, تو دوپہر نہیں کھایا تھا. تو اس لیے جب کم کھاؤ گے نا تو پھر اچھا ہضم, ورنہ آپ کھجوریں کھا کے دکھاؤ ہضم کہاں ہوتی ہیں. شہد بھی ہضم نہیں ہوتا, لوگ شہد کھاتے ہیں سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ پہلے آپ نے اتنا کچھ کھایا ہوا ہے کہ اب اچھی چیزوں کے لیے آپ نے اسپیس بولو نہیں چھوڑا. اب نہیں اچھی چیزیں ہضم ہوں گی آپ کو. اچھا اس میں ایک بات یہ, ڈرائی فروٹ, بادام, پستہ, یہ بہت ہی خاندانی چیزیں ہیں. اینٹی ایجنگ ان میں ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو جوان رکھتے ہیں دیر تک, صحت اچھی رکھتے ہیں. لیکن اب بادام کس وقت کھائے؟ آپ نے صبح 2 پراٹھے کھا لیے, اب بادام کچھ نہیں, اب بادام بگاڑے گا آپ کو جا کے, اس کی جگہ ہی نہیں ہے بھائی. یہ بہت دیر سے ہضم ہونے والی چیزیں, اخروٹ, بادام, پستے کس وقت کھائے گا؟ تو اسپیس چھوڑے گا تو کھائے گا نا. نہیں وہ کچھ میدا ہر وقت ہی بھرا رہتا ہے تو پھر چائے پی لے گا, تو یہ نہیں ہوتا پھر ایسے نہیں. پھر جیسے چل رہے ہو پھر یہ بادام باتیں چھوڑ دو اس کی. تو وہ میرے پاس آئے گا, اس سے صحت کی چیزیں بتایا. میں نے کہا نہیں بتاؤں گا میں, کوئی فائدہ نہیں ہے بتانے کا, کیونکہ پھر کسی کا تیجا آ جائے گا تو وہاں چلا جائے گا, وہاں بریانی پھوڑ دی. پھر کسی کا 40واں آ رہا ہوگا, ہر شخص کا کہیں نہ کہیں تیجا بھی آ رہا ہے اور 40واں بھی آ رہا ہے. پھر نئی میتیں بھی مارکیٹ میں آ رہی ہیں, تو تیجے 40ویں, پھر ادھر سے بریانی, ادھر سے کوفتے, ادھر سے فلانا, ادھر سے ڈمکانا, یہ آ گیا وہ آ گیا, ہوتے ہوتے بے دن. تو بادام پستوں کے لیے, انڈے کے لیے, ایک انڈا بھی تمہارے اگر ہضم ہو رہا ہے نا تو یہ معجزہ ہے بھائی. تو اس لیے جو انڈے منڈے زیادہ خوراک میں بڑھا دو اپنی, ٹھیک ہے نا, بہت ہی بہترین چیز ہے انڈا. اسی طرح یہ خشک میوے, بادام, پستے, اور یہ جو کاجو ماجو, یہ باقی چیزیں کم کرو, یہ چیزیں اپنی خوراک میں بڑھاؤ, بہت فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ, وزن بھی نہیں بڑھے گا انشاءاللہ. بات کیا چل رہی تھی کہاں؟ ہاں میں کہہ رہا تھا اصل میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اور آج ہمارے ہاں کھانا سنت ہے. حلیم کی دیگوں کا کھانا, تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, پھر بارات کے کھانے, حالانکہ بارات کا کھانا نہیں, اسلام میں صرف ولیمے کا کھانا ہے, اور مختلف قسم کے کھانے, اتنے ربیع الاول کے حلوے, اتنے کچھ چل رہا ہے نا, اتنا کچھ چل رہا ہے. تو روزہ تو بیچارہ جو پیغمبر کی سنت تھی وہ کہیں کونے کھانچے میں اسلام کا وہ حکم رکھا ہوا ہے. صرف سعودیہ میں نے دیکھا ہے لوگ پیر جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, باقی تو رواج ہی نہیں ہے. تو روزہ رکھنے کی عادت ڈالو. 3-4 دن تکلیف ہوتی ہے, پھر یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وہ ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے ایک مجھے ویڈیو دکھائی, ایک موٹا تازہ آدمی نا, وہ ہے بالکل اتنا بڑا, اس کو کہیں کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی. ابا کو آ کے خوشی خوشی کہتا ہے ابا میں مینیجر لگ گیا ہوں. ابا نے بولا تو اتنا سا منہ تو سنبھال نہیں سکتا, کنٹرول کر نہیں سکتا, 100 ملازمین کو کہاں سے کنٹرول کرے گا؟ وہ ہر وقت کھاتا رہتا تھا. یہ بات وہ دل پہ لے گیا, تو اس نے منہ پہ کر لیا کنٹرول. جب منہ پہ کنٹرول ہوا ہے تو باڈی کنٹرول. پھر دوسری تصویر دکھائی ایسا ہینڈسم, تو بتایا کہ شوگر اس نے 10 سال تک کے لیے ڈیلے کر دی ہے. ڈاکٹروں نے بتایا آپ کو تو شوگر ہونے والی تھی, اب 10 سال تک شوگر کا امکان. چشمہ اتر گیا, حیرت کی بات ہے, حالانکہ ڈاکٹر نہیں مانتے اس بات کو کہ چشمہ لگنے کے بعد اتر جاتا ہے, لیکن اس کا چشمہ اتر گیا, تو فٹ فاٹ ہو گیا. تو جب تک یہ جو منہ ہے نا اس کو کنٹرول نہیں کرو گے, کھانے پینے میں اٹرم پٹرم پھوڑتے جاؤ گے, اور مذہب کے اگر پھوڑنا ہے نا تو پھوڑو. آپ کہو گے ہم کھا رہے ہیں مفتی صاحب آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کھاؤ, مذہب کا لیبل خدا کے لیے بولو, مطلب 11ویں کا کھانا, 12ویں کا کھانا, تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا. ہمارے نبی نے کہا نہ 11ویں کا کھانا, نہ 12ویں کا کھانا, نہ تیجے کا, نہ 40ویں کا. ہمارے نبی کے سنت میں ایک کھانا ملتا ہے ولیمہ, اور دوسرا کھانا افطاری اور سحری. اس کے علاوہ کیا ہے؟ سنت ہے روزہ, بس. تو فوکس آئندہ سے کس کو کرو گے؟ بولو, روزے کو. تو اور جب کوئی تیجا کرواؤ تو پھر تیجا کرواؤ آپ, لیکن اس اسٹائل سے. لوگوں کو بلاؤ, بٹھاؤ, دیگیں مرغیاں پکڑا دو, بولو ایک دم اسٹاپ, ایک بات کائنڈلی سن لیجیے گا. کیا بات ہے بھائی؟ دیکھیں میری والدہ کا انتقال ہو گیا, تھوڑا سا رو بھی نا, شاید غیرت آ جائے. میرے حلق میں خدا کی قسم سوکھا نوالا نہیں اتر رہا, میں نے تو گٹکا چھوڑ دیا جس کے بغیر میں رہتا نہیں تھا, اور آپ ہو میرے گھر میں بریانیاں پھوڑنے, قورمے پھوڑنے آئے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی؟ بسم اللہ کیجیے نا, آپ کیوں دیر کر رہے ہیں, آئے نا کھانے کے لیے. غیرت ہوگی تو اٹھ کے چلے جائیں گے, اور پھر کسی غریبوں میں وہ جا کے صدقہ کر دو. غیرت نہیں ہوگی, جو کہ بظاہر مشکل لگ رہا ہے, پھر کھائیں گے.